الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ عزیزم، اس کائنات وچ اللہ نے اپنے محبوب نبی نو بے مثل تے بے مثال بنایا ہے۔ ساڈا عقیدہ ہے لم یاتی نذیرک فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا۔ عزیزم، اللہ نے ساری کائنات وچ حضور نو بے مثل بنایا ہے کہ انج دا ہور نہیں بنایا۔ جدو خالق نے نبی دے بیٹے پیدا فرمان دا ارادہ فرمایا، یاد رکھنا حسن اور حسین رسول اللہ دے بیٹے نے، کیونکہ حضور فرماندے نے کہ اللہ نے ہر نبی دی اولاد انہاں دی صلب وچ رکھی ہے۔ ہر نبی دی اولاد انہاں دی پشت وچ صلب وچ رکھی ہے، مگر میری اولاد علی دی پشت وچ رکھی ہے۔ ایتھے ایک میں جملہ بولدا کہ اے ساڈی سائنس آندی ہے کہ ایک دا خون دوجے نوں تاں لگدا ہے جے بلڈ گروپ رلدا ہوئے۔ کوئی چیزاں رلدیاں ہون، اگر گردہ ایک دا دوجے نوں لینا ہوئے تے او انہاں نال تاں لگدا ہے جے انہاں دا گروپ ٹیشو گروپ انہاں دا میچ کردا ہوئے۔ جگر ٹرانسپلانٹ تاں ہوندا ہے جے او انہاں نال میچ کردا ہوئے۔ یعنی قانون فطرت یہ ہے کہ ایک وجود چو اگر کوئی چیز کڈی جائے تے دوجے چ رکھی جائے تو شرط انہاں دا وجود میچ کردا ہوئے۔ اگر اللہ نے حضور دے وجود دی کوئی چیز علی پاک دے وجود وچ رکھیے تے دا مطلب ہے رسول اللہ دے وجود دا عکس علی پاک دا وجود ہا۔ آپ نے مسئلہ سمجھا ہے؟ پھر حضور دے وجود دی چیز علی پاک دے وجود وچ تے علی پاک دے وجود وچ سیدہ زہرا پاک دے وجود وچ ملے جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ اے بات یاد رکھنا کہ بے مثل نے حضور، تو جدو اللہ نے حسن اور حسین بنائے تے جے رب انہاں بھی بے مثل بناندا تے پھر حضور دی شان وچ فرق آوندا سی کہ بے مثل ایک ہی ہونا ہے، دو ہون تے پھر وہ بے مثل تے نہیں۔ پھر اللہ دی قدرت نے بقول اعلی حضرت آپ فرما دیں کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ بھائی صاحب ذرا غور فرمانا، امام حسین
رسول اللہ سرکار نال بہت مشابہت رکھ دے ہے. امام حسن سر تو لے کے سینہ تک اور امام حسین سینے تو لے کے قدمہ تک رسول اللہ دی تصویر ہے. آپ اس کو ذرا جتھے میں اپڑاواں گا نا اتھے پھر تمہیں لطف آئے گا. ذرا میرے نال ذہنی طور تے رہنا جتھے گل اپڑے گی. امام حسن سر تو لے کے سینے تک تے پھر سینے تو تھلے کی دے ورگے آئے. بھائی آپ دی توجہ چاہیے. سر تو لے کے سینے تک امام حسن رسول اللہ دی تصویر ہے. تو اللہ ساری کیوں نہیں بنائی؟ کیونکہ جے بنائی جاندی ساری تے پھر حضور دی مثل ہوتی. اس واسطے دوہاں شہزادیاں نو حسن ونڈ دیتا ہے. انہاں دوہاں ورگا بھی کوئی نہ ہو سی تے اے دوویں نبی ورگے نہ لگ سکے. اجے گل وہ نہیں جڑی میں تانوں سنانی وہ اگے وہ اس تو تھوڑا اگے تھوڑا سفر اور کر. سر تو لے کے سینے تک حسن پاک حضور دی تصویر نے تے سینے تو قدمہ تک مولا علی دی تصویر نے. اگلا جملہ قابل گا. سر تو لے کے سینے تک امام حسن حضور دی تصویر نے. سینے تو لے کے قدمہ تک مولا علی دی. تے حسین سر تو لے کے سینے تک مولا علی دی تے سینے تو لے کے قدمہ تک سونے نبی دی. اچھا کچھ بندے دے فگرز ہوندے نے باپ والوں تے کچھ ہوندے نے ماں والوں. ماں دے بھی فگرز جڑے نا وہ بندے دی وجود دے اندر بعد اوقات آ جاندے. تو اما عائشہ فرماندیاں کہ سیدہ فاطمہ انج چل دیاں آئیاں جی میں رسول اللہ چل دے ہیں. یعنی آپ دا چلن دا جڑا انداز سی نا قدم اٹھان دا. سیدہ زہرا پاک ہن اے ویکھتے بی بی عائشہ ہی سکدیاں گیاں نا جنہاں دے گھر وچ نہ چلدیاں ویکھ. فرماندیاں کہ بی بی فاطمہ دے قدم اٹھان دا انداز سیدہ زہرا پاک دا انج سی جویں رسول اللہ دے چلن دا انداز ہے. اچھا بھائی ہن سمجھنا جڑی اگلی گل. ایک شخصیت نے تاریخ وچ عاصم ابن قلیب انہاں خواب وچ حضور نظر آئے. وہ صحابی نہیں سن صحابہ تو بعد دے زمانے دے. اپنے والد دی روایت کرتے ہیں کہ خواب وچ حضور دی زیارت ہوئی. ہن انہاں نے شک سی بھئی پتہ نہیں میں حضور ویکھے نے یا کیونکہ جدوں میں سرکار نو ویکھیا ہے تے پوری پہچان نہیں ہوئی کہ حضور نے کہ کون نے. لوگاں آکھیا بھئی جڑی خواب دی تعبیر ہے نا اے عبداللہ بن عباس بڑی سونی کردے نے. انہاں کولوں پوچھو بھئی حضور سن یا نہیں. بھائی گل کرن والیاں تو بھی صدقے جائیے. جدوں انہاں جا کے دسیا نا کہ میں خواب وچ حضور نو ویکھیا ہے تے مینوں اندازہ نہیں پیا ہوندا کہ وہ حضور ہے سن یا نہیں. تے عبداللہ بن عباس فرماندے نے حضور نو چلدیاں ویکھیا. فرمایا ہاں ہن رمز دی گل ہے چلدیاں ویکھیا ہے. فرمایا جدوں حضور نو چلدیاں ویکھے تے مدینے دے کسے بندے دا خیال آئے مدینے دی کسی شخصیت دا خیال آئی. انہاں کہا ہاں جدوں میں انہاں چلدیاں ویکھیا ہے تے مینوں حسین دا خیال آیا. ہائے ہائے فرماندے جدوں میں انہاں چلدیاں ویکھیا ہے نا تے مینوں حسین دا خیال آیا ہے. آپ فرماندے بس پھر تو حضور نو ہی ویکھیا ہے حسین ہی مدینے وچ انج ٹردے جویں آمنہ دے لال ٹردے ہائے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت علی وقار میرے آقا مولا مرشد حسین آپ دی صورت سیرت عادات اطوار خصائل خصائص میرے نبی سرکار نال مل دے ہے. اس دی وجہ بندیاں دے نے گڑتیاں دا اثر ہوتا ہے.
ہوندا ہے نا. تو امام حسن نو بھی حضور گڑتی دیتی ہے, امام حسین نو بھی حضور گڑتی دیتی ہے. چونکہ میں ذکر صرف اج مولا حسین دا کر رہا ہوں, تو اس واسطے آپ دی خدمت وچ عرض کرنا کہ اسماء بنت امیس ابو بکر دی بیوی, اے امام حسین دی دائی, اے امام حسین دی دایا نے. جدو امام حسین پیدا ہوئے تو حضور تشریف لے آئے. یہ مائی اور نے جنہ پوچھے سی یا رسول اللہ کسی عورت دے گھر بچہ پیدا ہوئے تو فوراً نماز پڑھ سکنی؟ سرکار فرمایا نہیں پڑھ سکنی. تو نارد کی جی سیدہ زہرہ تے فوراً پڑھی. فرمایا مسئلہ دوجیاں واسطے, میری بیٹی فاطمہ جنت دی حور ہے, اللہ انہوں حیض و نفاس دیاں پلیدیاں تو پاک فرما چھڑے. آپ نے سمجھ آگئی نا. اتھے اللہ حضرت فرما دیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. تو حضرت اسماء امام حسین نو لپیٹ کے کپڑے وچ تے رسول اللہ دی خدمت پیش کیتا اور مبارک دیتی کہ جی تشریف لے آئے نے آپ دے بیٹے حضرت ام الفضل. حضرت ام الفضل یہ بڑی عظیم شخصیت نے. اے حضرت عباس دی بیوی سن. انہاں دی ایک بہن حضرت جعفر طیار دی بیوی سن, ایک بہن حضرت امیر حمزہ دی بیوی سن, تے ایک بہن رسول اللہ دی بیوی سن. ام الفضل حضور دی چچی بھی سن اور رشتہ بھی سی. عرض کردیاں نے آقا میں خواب تکیا ہے. ویسے یار جیڑے گھر دے ایڈے چار وڈے بزرگ تے ہستیاں داماد اڑیاں نے, اس گھر دی بھی کیا بات ہے. ایک امیر حمزہ جی, ایک حضرت عباس بن عبد المطلب حضور دے چچا, ایک حضرت عباس, ایک امیر حمزہ, ایک حضرت جعفر طیار, تے ایک خود رسول اللہ. ارے بھائی کیا کہنے, ضمناً بات آ گئی. عرض کر دیا سرکار میں خواب تک ہے تو پریشان کی. عرض کر دیا نے یا رسول اللہ آپ دے وجود دا ٹکڑا, اے جملہ قابل غور ہے, آپ دے وجود دا ٹکڑا کٹیا ہے میری گود چاہے. حضور نے نہیں فرمایا ایک خواب صحیح نہیں. آپ فرماتے نے ام الفضل پریشان نہ ہو, خواب اچھی ہے, میری بیٹی ال بیٹا ہوئے گا, کیونکہ حسین حضور دے وجود دیتے ٹکڑا نہیں, وہ تواڈی گود پرورش پائے گا. امام حسین گود چاہے. حضور نے اذان پڑھی. بس اے جملہ یاد رکھنا, جتنے بھی بیٹھے ہو تواڈے کان وچ کسی اذان پڑھی ہونی. میرے نبی نے اذان نہیں پڑھی, حضور اذان نہیں سن پڑھتے, بلال اذان پڑھتے سن, لیکن حسین دے کان وچ حضور اذان پڑھی ہے. ہاں تو آکھو نا اذان بے مثال ہے. تو ایسا ہے نا کہ اذان بے مثال ہے بھائی صاحب. تو یاد رکھنا جی اذان بے مثال ہے نا, تے کربلا سجدہ بھی بے مثال ہے. ہاں اذان بے مثال ہے تو سجدہ بھی بے مثال ہے. حضرت اسماء فرماندیاں جدو میں سرکار نے اذان پڑھی نا, تو کسی نو شہد دی کھجور دی گڑتی دیندے نے, کوئی دین والا دیندا ہے. ہائے بھائی صاحب حضور نے اپنے منہ چو لعاب کڈیا, لعاب سمجھ دے, اور حسین نو اپنی زبان نال گڑتی دیتی ہے. عزیزم حضور گڑتی دیتی ہوئے, اتو زہرا نے دودھ پلایا ہوئے تے خون علیدہ ہوئے. بھائی صاحب جو دنیا چ حسین بے مثال نہ ہوئے تو کائنات چ بے مثال کون ہوئے گا. اللہ اکبر.
بھائی صاحب اللہ اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کو برکت دے میرے بچوں. بہت وقت تھوڑا ہے، تسی سویرے دکاناں کھولنیاں ہوندیاں نے، اپنا کاروبار رزق تلاش کرنا ہوندا ہے، زیادہ دیر بٹھائیے تو پھر کل نہیں آؤ گے. اس واسطے اختصاراً عرض کراں گا تہاڈی خدمت وچ کہ حضرت امام عالی مقام سرکار اپنے نانا جان دی گود وچ نے، حضور بڑے خوش اتو جبریل امین آ گئے اور انہاں کول ایک شیشی ہے. میرے آقا کریم سرکار تے جبریل دی گفتگو ہوئی تے حضور رون لگ پے. آقا پتر پیدا ہون تے روئے کیوں ہو؟ بندے روندے نہیں. سرکار فرماندے نے اسماء اور روایات بھی نے، میرا اے بیٹا جبریل خبر لے کے آئے نے کہ میرا اے بیٹا حسین کربلا وچ شہید کر دیتا جائے گا. اے اس جگہ دی مٹی، اے اس جگہ دی مٹی ہے کربلا دی. حضور نے اپنی بیویاں چوں حضرت ام سلمہ نو شیشی عطا فرمائی. فرمایا ام سلمہ اے سنبھال کے رکھنا، جس دن اے شیشی خون بن گئی اس دن میرا بیٹا کربلا وچ شہید ہو جائے گا. بڑے نادان نے لوگ جڑے اے نہیں سمجھ دے کربلا دی مٹی اگر مدینے آ جائے شہادت کربلا ہوئے تے مٹی نو پتہ لگ جاندہ ہے اج حسین شہید ہو گئے تو دی حالت بدل جاندی ہے. کیا آمینہ دے لال نو پتہ نہیں لگا کہ میرا پتر شہید ہویا ہے؟ لوگ آدھے کسے بیان کرتے ہو، کہانیاں بیان کرتے ہو، ایک گل ہی کوئی نہیں. بھائیا یہ بھی اپنے اپنے ظرف دی گل ہوندی ہے. میں اس موضوع تے کدی گل نہیں کیتی، پھر گلاں دور ٹر جاندیاں. نیٹ دا زمانہ ہے، بندے سوچی پہ جاندے نے. بندے آندے نے جڑا تسی کربلا دا واقعہ بیان کردے ہو اے سکا نہیں. میں انہاں بیلیاں نو آج تک کدی نہیں آکھیا جتنا تسی ڈاچی دا ذکر کردے ہو اے بھی ایڈا سکا نہیں جڈا تسی بنایا ہے. گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ ایڈا سکا نہیں جڈا تسی ڈاچی نو لمحہ چوڑا 6 مہینے میلاد چٹوری رکھ دے ہو. لیکن چونکہ وہ تو پسند ہے نا وہ تسی پسند کر لیندے ہو. حسین پاک دا ذکر آوے تے تسی آندے ہو اینو نہ کریا کرو. بھائیا جندہ نہیں دل مندہ ہو نہ کریا کرو. اے سعادت ہر کسی دے حصے نہیں آندی. کچھ دل مخصوص ہوندے نے محبت آل محمد واسطے. یہ سارے واسطے ہے ہی نا. اے خاص ایک سوال مولا علی سے کیتا گیا یا علی کچھ لوگ تواڈے نال بغیر وجہ تو محبت کرتے، کچھ بغیر وجہ تو ہی تواڈے نال بغض رکھتے نے. دی وجہ کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہماری محبت یعنی آل رسول کی محبت تمہارے اندر اس وقت رکھی جاتی ہے وَأَنْتُمْ فِي أَسْلَابِ آبَائِكُمْ جدو اجے تسی اپنے باپ دی پشتے چوندے ہو. محبت آل رسول اس ویلے ہی دے دیتی جاتی ہے. جنہوں ادو نصیب ہوئی ہوئے اندر اندروں کڈ کون سکتا ہے؟ نہ فتویاں تو ڈارا ہوں، نہ بندیاں دیاں گلاں تو ڈارا ہوں، نہ مولویاں دیاں سانو جھڑکیاں تو ڈارا ہوں. سانو صرف ایک کوئی گل ہے، میں یہ میرا اپنا شعر ہے، مینوں جان دے کوئی نہیں سی، میرا نا ہی کوئی نہیں سی، میں ایک عام جہا بندہ سا. عزت میری تلاش میں رہتی ہے اے حسن، جب سے میری زبان پر آیا حسین ہے. سانو تے اللہ نے عزت ہی ذکر حسین دا صدقہ دی. یہ شاہ صاحب بیٹھے تھا نا، بچپن میری انہاں نال ملاقات ہوئی کہ میں کٹھی تقریر تھی، میں اس لیے پڑھدا سا مدرسے. سید فدا حسین شاہ صاحب کو 50 سال ہو گئے تقریراں کر. بچپن میں پڑھدا تھا، مینوں آندے نے تینوں بندیاں آکھنا ہے ذکر نہ کری، چھڈی نہ تینوں اللہ عزتاں دے گا. بھائی گل نہیں سمجھ آئی؟ مینوں اللہ پاک دا ایک خاص کرم ہے میرے تے. پوری دنیا ہے، میں کسی ملک تے پنڈ دی گل نہیں کرتا، پوری دنیا ہے سنیاں دا سب تو بڑا اجتماع
اللہ دے فضل نال ساڈے کول ہوندا ہے۔ اے سکھے کی پنڈی بٹیاں حافظ آباد دی دھرتی نو اعزاز حاصل، جدا دل کردا ہوئے تحقیق کر کے کوئی یہ تو بڑا ثابت کرے۔ تو اے کرم مولا حسین دا، ورنہ مینوں کیڑی تقریر ہوندی ہے؟ روز تسی سن دے ہی نہ رہے، مینوں کوئی تقریر نہیں ہوندی۔ تقریر تے خطیب کر دے، علماء پڑھے لکھے لوگ کر دے، سانوں کیڑی ہوندی ہے؟ لیکن بھائی صاحب فرق ہی نہیں ہے، پتھر عام ہی ہوندا ہے، جدو سائیں چوم لین مڑ عام نہیں رہندا، وہ حجر اسود ہو جاندا ہے۔ جدو تک سرکار دی نظر نہیں سی ہوئی نا، کعبہ ایسی قبلہ نہیں سی، جدو سائیاں ادو نظر ہٹا کے ایتے کر لئیے تے پھر اے پتھران دا گھر قبلہ ہو گیا ہے۔ اینی جملہ درویش دا یاد رکھنا، جتھے سائیاں دی نظر ہو جائے او قبلہ ہو جاندہ ہے، جتھو وہ نظر ہٹا لین او قبلہ نہیں راندہ، اور جو مرضی ریا رہے۔ لوگاں دے رخ ہوتے پھرتے نے جدے مدینے شریف والیاں دی نظر ہو جائے، کربلا والیاں دی نظر ہو جائے۔ اسی تے تسی ایک فرق نال زندہ ہونے، تو انو ماحول تے بعد اوقات معاشرہ دستا ہے کہ سنی ہو ہوندے جڑے حسین نو منن والے ہوندے۔ اسی جس گھر وچ اکھ کھولنے او گھر سیداں ہوندا ہے، سانو اوتھے ہی پہلے سبق یہ پڑھایا جاندا ہے، اسی پتر حسین دے۔ بھائیو عزیزو، پورے 10 دن ذکر خیر سنیا جی، ذکر خیر کریا جی، محبت نال، پیار نال، عشق نال ذکر حسین سنیا جی، لنگر پکایا جی، لنگر ونڈیا جی۔ ایکو فقیر گل ساری زندگی کردا ہے، بد مذہباں نہ جایا کر۔ وہ بندہ محبت حسین نہیں پا سکتا جی دے دل وچ بغض صحابہ آ جائے۔ بد مذہباں نہ جایا کرو، تہاڈی وجہ تو رونق بدی۔ وہ پھر سانو بعد وچ گلاں کردے نے، تہاڈے ہی آئے ہوندے نے، تہاڈے ہی آئے ہوندے نے، دو دیگاں چا کھڑکائیے تے سنی آ جاندے نے۔ کچھ سانو اس مہینے تو بچایا کر، ہاں نہ جایا کرو۔ اسی واللہ العظیم صرف اس مقصد واسطے اے ذکر دا 10 دن تو آغاز کیتا ہے کہ ساڈے سنی ایتھے بہ کے سنن، ساڈے بھائی ایتھے بہ کے ذکر حسین سنن۔ اور جڑے خطیب صاحب بھی آندے نا، میں انہاں نوں آنا کہ ذکر آل رسول ضرور کریا کرے۔ باڑا اس تو نہیں آندا بے مینوں اے نہ آکھن کوئی تو دوجا کرن ہی نہیں دیندے، یہ بھی پھر ہر پاس سدھار ہوتا ہے۔ لیکن میں آج جمعے تے بھی اعلان کیتا ہے کہ جتنی دیر تک ربیع الاول دا چاند نہ چڑھیا میں انشاءاللہ ذکر آل رسول ہی کراں گا، اور میرا ہر سال دا طریقہ ہے کہ بھئی یہ 2 مہینے اسی سرکار دی اہل بیت دا ذکر کرنے ہیں، کیونکہ دل وچ محبت ہے، انہاں دی دل وچ پیار ہے، سرکار دی محبت موجود ہے۔ امام علی مقام امام حسین آپ دا بچپنا رسول اللہ سرکار دے، ہاں میں حیران ہونا جدو پڑھنا کہ رسول اللہ سرکار امام حسن نو پھڑ کے نا منہ کھول دیا ہے انہوں نے، اب بچے دا منہ کھول لیدا تے امام حسن حسین نو، امام حسین نو حضور اندروں چم دیا ہے۔ آپ نو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ ایک ہوندا نا بچے نو تو چم لینا، رخسار تے پیار کرنا، متھے تے پیار کرنا، نہیں، حضور منہ کھول کے تے امام حسین نو اندروں چم دیا ہے، اتنی محبت کر دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے کہ امام حسین دا بچپنا سی کہ انہاں دے منہ چوں پانی نکلدا ویکھیا، بچیاں دے منہ چوں پانی نکلدا ہے نا، سلائیوا جس نوں بولدے ہیں اسی انگلش وچ، تو آپ فرماندے کہ میں ویکھیا امام حسین دے منہ چوں پانی نکلدا سی، حضور انج چوس دیا جویں کھجور دا پانی چوسی دا، گرن نہ دیندے، حضور چوس لیندے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ فرماتے ہیں میں ویکھیا ہے رسول اللہ دی گود وچ امام حسین ہوندے ہے تے حسین پاک دیاں انگلاں حضور دی داڑھی وچ ہوندیاں ہیں تے آپ حضور دی داڑھی مبارک نال کھیل دے ہے۔ بھائی میں ایتھے کی بیان کراں، جنوں کھیلن واسطے داڑھی آمنہ دے لال دی ملے، اس حسین دی عظمت دا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اوئے بھائی صاحب
ساڈی عقل چھوٹی، ساڈے لفظ چھوٹے، انہاں دا مقام بڑا ہے۔ عقل بھی چھوٹی، لفظ بھی چھوٹے، ساڈا علم چھوٹا ہے، انہاں دا رتبہ بڑا ہے، ساڈی سوچ دا دائرہ پیچھے رہ جاندا ہے، انہاں دے مقام بڑے نے جڑے رسول اللہ دے سینے تے پیر رکھ کے کھیل دے۔ اینج حضور لیٹے، امام حسین سرکار دے بازو حضور نے پھڑے، فرمایا میرے اتے چڑھا۔ امام پاک حضور سرکار دے ایتھے آئے، فرمایا تھوڑا اور اتے آؤ، تسی بھی بچپنے چینج کرتے ہی ہونے۔ ہاں سرکار نے اور اتے کر لیا، اور اتے کر لیا، پیٹ پہ آ گئے، حتیٰ کہ علم نشرہ دا سینہ حسین سرکار دے پیر نے اتھے روایت دے لفظ نے اگلے کہ جدو اتھے حسین آ گئے تے حضور دی داڑھی نال کھیلن لگے تے حضور نے منہ کھول کے وچوں بوسا لیا۔ کوئی بہت ہی محبت سی رسول اللہ نو مولا حسین۔ ایک روایت اختتام کراں گا کہ عرض کی تھی نانا جی اساں اٹھتے بیٹھنا، ہائے ہائے نانا جی اسی اٹھتے بیٹھنا، تو فرمایا بھائی بیٹا اسی تے حجرے وچ امی جان دا حجرہ ہے، فرمایا ایتھے ہی بیٹھنا، بیٹھنا بھی اٹھتے تے بیٹھنا بھی ایتھے ہی ہے۔ تو میرے نبی سونے نے اپنا امامہ شریف اتار کے سائڈ فرمایا آ جاؤ۔ حسن بھی اتے بہ گئے تے حسین بھی حضور دی پشت دے اتے بہ گئے تے حضور خیمے وچ وَهُوَ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعَةٍ، گھٹنے بھی حضور دے زمین تے آئے تے اے کونیاں بھی نہ انہوں پوری طرح پہلے فزیکلی پوزیشن سمجھو کہ حضور اس ویلے کس پوزیشن ہے، آپ نے سمجھ آئی کہ نہ آئی، یعنی اے کونیاں اے بھی زمین تے، اے گھٹنے بھی زمین تے۔ جدو چار چیزاں زمین تے رکھیاں تے کون رکھیاں نے؟ بولو چاہ کون رکھیاں نے؟ تینوں وجہ سمجھ نہیں آئی حسین کون ہے؟ فرماؤ وَعَلَىٰ ظَهْرِهِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، حضور دی پشت تے حسن اور حسین آئے اور حضور چل رہے ہیں۔ یہ نہیں بس صرف بٹھال، پھر حضور خیمیاں اپنے حجرے دے دیواراں دے نال چل رہے ہیں، اور صرف چل نہیں رہے، فرماندے نعم الجمل جملکما، بیٹا حسن تے حسین ترجمہ اٹھے میں نہیں کرنا، جمل کس نو کہندے نے اٹھ نو، میں نہیں ترجمہ کرنا، حضور فرما رہے ہیں حسن تے حسین تہاڈی سواری کڈی سونی ہے، ہائے تہاڈی سواری کڈی سونی ہے۔ اقبال فرماتے نے بحر آن شہزادہ خیر الملل دوش ختم المرسلین نعم الجمل، اے حسین تیری عظمت دا اندازہ کون کرے، جنہوں سواری واسطے رسول اللہ دے کندھے نصیب ہوئے۔ واہ میرا مرشد حسین، تیرا بچپن کس عظیم ہستی دی پشت تے گزرے ہے۔ حضور ٹر دین تے فرما دیں نعم الجمل جملکما، اتر تواڈی سواری کڈی سونی، پھر خود ہی فرما دیں وَنِعْمَ الْعَدَلَانِ أَنْتُمَا، بھئی تسی سوار بھی تے ایڈے ہی سونے ہو نا، سواری سونی ہے تے سوار بھی تے تسی ایڈے ہی سونے ہو نا۔ میں قربان جاواں حسین پاک پاک سرکار دی عظمت عزیزم واہ محترم، اے روایت تے پھر تسی سنی ہونی ہے کہ رسول اللہ سجدے سن، اے میں جمعہ تے بھی عرض کی تھی کہ اتے حسین آ کے بہ گئے تو حضور نے سجدہ طویل کر دیتا۔ ارے بھائی صاحب جدوں رسول اللہ سرکار دے دین تے مشکل آئیے، میرے مولا حسین نے اپنا تن من دھن قربان کر کے تاریخ دے صفحات تے اختلافی نوٹ لکھے ہے کہ دنیا بدل سکتی ہے، خلافت علی منہاج النبوہ اگر بدلے تو دنیا او دے نال بدل سکتی ہے، دنیا خاموشی اختیار کر سکتی ہے، دنیا مصلحت دا شکار ہو سکتی ہے، پر میں حسین میں دنیا دساں گا کہ جدوں تاریخ پڑھی جائے یا لکھی جائے تو اے نہ کہنا
کہ جدو حضور دے دین نو پٹڑی تو اتاریا ہے سارے چپ کر گیا ہے، دسیا جے ایک حسین آ جڑا کھڑا ہو گیا سی۔ مقصد او حفظ آئی نستو بس، اقبال فرمانے نے نہ سمجھنا کہ حسین حکومت چاندے ہے، مال چاندے ہے، نہیں، مقصد او حفظ آئی نستو بس۔ ایک کو گل حسین چاندے ہے کہ جو دین نانے صدیق اکبر عمر عثمان اور مولا علی تو چل کے آ رہا سی ان اس راستے تو پہ ہٹان دے ہو، یہ حسین روک نہیں سکیا تو جان دا نظرانہ دے کے اپنے حریت دا پرچم بلند کر گیا، تا قیامت قطع استبداد کر، موجے خون او چمن ایجاد کر، نقش اللہ بر سہرا نوشت سطر عنوان نجات ماں نوشت۔ اے صبا اے پے کے دور افتادگاں، اشک ماں بر خاک پاکے او رساں۔ میرے سجن، میرے عزیز، انشاءاللہ کل کون بیان کریں؟ ہاں کل کیلانی صاحب بیان کریں گے تو انشاءاللہ اس تو بعد پھر میں بھی بیان کروں گا۔ تو فقیر اتنا ہی عرض کرتا ہے کہ یاد رکھنا حسین دی قربانی سنیو بولن نہ دینا، اور حسینی بنن آستے صحابہ دا بغض نہیں چاہیے، حسینی اصلی بننا ہوئے تھے صحابہ دا ادب چاہیے۔ اللہ میری اور آپ دی حاضری قبول فرمائے اور سب بھائیاں تیرا دی رجا۔ الحمدللہ رب العالمین۔